بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج آپ سے بات کرنی ہے جو وائس آف امیگرینٹ یو کے کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا مقصد کیا تھا اور وہ کیوں جو ہے وہ وجود میں آئی اور اس نے ابھی تک جو ہے وہ اچیومنٹ کیا کی ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب میں انگلش میں بات کرتا ہوں تو وہ ان کو برا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم انگلش میں کیوں بکواس کرتے ہو۔ تو ان سے یہ گزارش ہے جو یہ میری انگلش پہ جو وہ میری انگلش کو کریٹیسائز کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے تو میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو میری انگلش ہے، جو میرے ویورز ہیں، جن کو میں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، ان کا لیول بھی میرے طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میرا لیول جو ہے ان سے تھوڑا بہت جو ہے وہ اوپر نیچے ہوگا، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں جو یو کے میں مائیگرینٹس ہیں۔ میں نے کسی برٹش کو یا کسی اسکاٹش کو یا آئرش کو یا بورس جانسن سے بات نہیں کرنی۔ جب ان سے بات کرنے کا موقع آئے گا تو میں ان سے بھی بات کر لوں گا، وہ میری بات جو ہے وہ جب ان کے میں آمنے سامنے ہوں گا تو وہ سمجھ لیں گے۔ لیکن اس طرح کی جو ہے وہ فضول سی جو کریٹیسزم ہے وہ آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، وہاں جا کے اپنی انرجیز جو ہے وہ استعمال کریں۔ وائس آف امیگرینٹ یو کے کا وجود جو ہے وہ پچھلے سال ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کی شروع میں جب مارچ میں یہاں پہ لاک ڈاؤن لگا یونائٹڈ کنگڈم میں، تو سارے لوگ گھروں میں بند ہو گئے تھے، ہم بھی انہی میں شامل تھے، ہم بھی گھر میں بند ہو گئے۔ تو ہم نے اس میں مذاق میں جو ہے وہ مارچ 2020 میں ایک جو ہے وہ ویڈیو یوٹیوب پہ چلا دی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ کبھی شگل میلے والی ویڈیو چڑھتی گئی، لیکن بعد میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ سیریس ہوتا گیا۔ میں نے کہا یار کہ گھر میں فارغ بیٹھے ہیں تو یہ جو اس ملک میں جو مائیگرینٹس ہیں، انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھائی جائے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو میری کافی ساری مخالفت ہوئی میرے گھر کے اندر سے، جس گھر میں جس کمرے میں رہتا تھا اس کمرے کے اندر سے میری جو ہے وہ مخالفت ہوئی، لیکن میں نے اس مخالفت کو جو ہے وہ اگنور کیا اور آگے چلتا گیا۔ ہم نے اگست کے مہینے میں ایک ڈیمانسٹریشن کی تھی پچھلے سال، لیکن اس کی جو شروع ہم نے جون کے مہینے میں جو ہے نا یہ ایک ہلا گلا شروع کر دیا کہ ہم نے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ کبھی جو ہے وہ میں اردو میں بناتا، کبھی جو ہے پنجابی میں بناتا۔ لیکن ایک صاحب تھے، انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، جو مونیا ہے ریگولرائز والا، اس نے ایک دن میرے سے رابطہ کیا، اس نے کہا بھائی آپ جو ہے وہ انگلش میں بات کریں۔ اس نے مجھ سے ساری جو ہے وہ میری ڈیٹیل لی، اس نے کہا آپ انگلش میں بات کریں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ اور کنوینس کریں۔ تو اب مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا کہ چلو کوئی تو ہے جو میرے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ اس طرح اور کافی سارے جو دوست تھے جنہوں نے یوٹیوب پہ جو ہے وہ کافی ہیلپ کی۔ ہم نے تقریباً جو ہے وہ 2 مہینے کی محنت کے بعد کافی سارے لوگوں نے ہم ہی بڑے کہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے یا نمبر 10 کے سامنے جو ہیں حاضر ہوں گے۔ لیکن اس وقت بھی سچویشن جو تھی کہ وہ 15-20 لوگ جو تھے وہ انڈین اور پاکستانی تھے، باقی یہ جو بلیک کمیونٹی کے لوگ تھے، افریقن تھے یا جمائکن تھے، وہ مونیا کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اس نے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ہمارے جو دوست راحت بخش صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ کچھ کیا۔ میرے اپنے جو پرسنل دوست جہاں پہ تھے انہوں نے بھی جو ہے وہاں اس میں ڈیمانسٹریشن میں کافی سارا جو ہے وہ ہیلپ کیا۔ تو وہ ہوئی، اس میں تقریباً کوئی 60-70 لوگ تھے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے وہ دوبارہ پلان کیا کہ ہم جو ہے نا اس سے بڑی ایک جو ہے نا وہ آرگنائز کر کے پھر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اگست کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤن، آپ کو پتا ہے کہ اس کی وہ اتنی سختیاں ہوتی گئی کہ وہ جو سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن وغیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے وقفے میں 1-2 جو ہے وہ پٹیشنر ڈفرینٹ نام سے لکھی، لیکن وہ پٹیشن بھی 30-35 سائن سے آگے نہ چل سکی۔ یہ پٹیشن جو مینا نے کی ہے، یہ پٹیشن آئی تو اس میں جو جب یہ
1500 یا 200 ہزار پہ تھی، تو تب سے ہم نے جو ہے وہ اس پہ چیخنا چلانا شروع کیا. باقی جو سوشلسٹ قسم کے لوگ تھے یا میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے بھی جو ہے اس پہ کافی کیا. KTV والوں نے اس پہ کافی جو ہے وہ اسٹرگل کی، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس نیج تک لے کے آئے کہ 19 جولائی کو اس پہ بحث ہوئی. جب 19 کو بحث ہونی تھی، اس سے پہلے ہم اس کو جو ہے وہ یہ جو پٹیشن تھی مینا علی کی، اس کو ریگولرلی چیک کر رہے تھے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے کیا نہیں ہے. جس دن وہ پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کے لیے پہنچی تو ہم نے دوبارہ اسی دن جو ہے وہ آواز اٹھا دی کہ ہم جو ہے وہ اسی دن جو جس دن یہ بحث ہوگی اسی دن جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے جائیں گے. تو میں نے جو دوست وغیرہ تھے ان سے رابطہ کیا، جو ریگولرائز والا مونیا تھا اس سے رابطہ کیا اور دوستوں سے رابطہ کیا. تو اس طرح جو ہے یہ 19 جولائی کو ہم لوگ دوبارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے اکٹھے ہو گئے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ ایڈ کرتا جاؤں، جو ہم نے پچھلے سال اگست 2020 میں کی تھی، اس وقت میں نے جتنے یہ ٹی وی چینل تھے بڑے بڑے جو ہائی اسٹریٹ کے سب کو لکھا. یہ پاکستانی انڈین چینل جو تھے ان کو بھی جو تھا، یہ جو بڑے بڑے جو وکیل حضرات تھے ان کو بھی میں نے لکھا، لیکن کہیں سے جو ہے وہ کوئی جواب نہیں آیا تھا. انہوں نے میری ای میل وغیرہ پڑھی، میں نے ان کے آفس میں فون کیا لیکن وہاں سے زیرو رسپانس. میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ کسی کی دل آزاری ہوگی. کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، کوئی نہ نیوز مطلب کہ کوئی میڈیا سے، نہ کوئی اور وکیل، نہ کوئی کچھ بھی. لیکن اس بار اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اس بار انڈین اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے تو میں ایک پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ان کا کیا رویہ تھا، تو یہ کتنے لوگ آئے. ان پہ تو میرے خیال میں جو ہے وہ بات کرنی جو ہے وہ فضول ہے، کیونکہ یہ بہت بزی لوگ ہیں. یہ اگر ویکینڈ پہ کرے تو یہ کہتے ہیں کہ ورکنگ ڈے میں ہونی چاہیے، اگر ورکنگ ڈے میں کرے تو پھر کہتے نہیں ویکینڈ پہ ہونی چاہیے. تو اس طرح کی جو ہے وہ ان کی مینٹلٹی ہے. چلو کوئی ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی آئے یا نہ آئے ان کی مرضی ہے. تو اس بار جب ہم نے اعلان کیا تو ہم نے تقریباً جو ہے وہ 6-7 جو لوکل ٹی وی چینل وغیرہ تھے ان سے بات کی. ہم نے BBC کو بھی لکھا، LBC کو بھی ہم نے جو ہے وہ ای میل کی، پولیس کو بھی ہم نے لکھا، لیکن کہیں سے جو ہے وہ جواب نہیں آیا. KTV والوں نے ہمت کی، وہ برمنگم سے آئے. بنگلہ ون والا چینل تھا وہ آئے. پاکستانی جو ٹی وی چینل تھا ہمارے وہ بہت اچھے دوست عابد کاظمی صاحب، انہوں نے برمنگم سے اپنا جو ہے وہ نمائندہ بھیجا. اس نے 92 کے لیے CNI جو ان کا اپنا چینل ہے ان کے لیے جو ہے وہ ریکارڈنگ کی، اور انہوں نے جو ہے ویڈیو بنا کے انہوں نے فیس بک پہ بھی چڑھائی. انہوں نے جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی، ان کے جو CNI ہے اس پہ بھی، اور 92 چینل جو پاکستانی ایک بڑا پاپولر چینل ہے اس پہ بھی یہ ویڈیو آن ایئر گئی. اس کے دوران یہ جو ہماری آواز تھی اس پہ جو 2 لندن کے جو اخبار تھے، ایک مارننگ سٹار اور دوسرا تھا مائی لنڈن، انہوں نے سیم 19 جولائی کو جو ہے وہ ہماری جو سٹوری تھی وہ کور کی، اور انہوں نے ہماری جو وائس آف امیگرینٹ کے لیے تھوڑا سا جگہ دیا، اور انہوں نے ہماری خبر جو ہے وہ پرنٹ میڈیا میں لے کے آئے. تو یہ اس طرح پچھلے سال ہمارے تقریباً لوگ 60 یا 70 لگا لیں، لیکن اس سال جو ہے وہ اس جو 19 جولائی کو تقریباً میرے خیال میں 150 سے 200 کے قریب لوگ تھے. اس میں ایک وکیل بھی ہے، اور اس میں بلیک وائٹ جتنے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے تقریریں کی، سب کچھ ہوا. تو یہ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس کاروان کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. آپ سے گزارش اتنی ہے، ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے پیسے مانگیں گے بھی نہیں، جو ہمارے سے ہو سکے ہم کریں گے. آپ سے صرف اور صرف گزارش یہ ہے کہ اگر ہم آواز لگاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، تو پلیز ہماری آواز پہ آ جائیں. ہم آپ کے لیے ہی لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے ہی مار رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یا فائٹ یا فلائٹ، تو دونوں میں آپ نے اب سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سی چیز سلیکٹ کرتے ہیں. آخر میں یہ میں آپ کو ایک جو اور بات بھی بتاتا جاؤں کہ ہم نے
यूके के जितने मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर थे 650 सब के सब को हमने खत लिखे थे, जिनमें हमने कहा था कि प्लीज जो ये 1.5 मिलियन या 1.2 मिलियन इलीगल या अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स हैं, इनके लिए कुछ सोचा जाए। हमने मलका बरतानिया को भी खत लिखा था, प्रिंस चार्ल्स को भी हमने खत लिखा था, आयरलैंड के, स्कॉटलैंड के, वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर जो थे उनको भी खत लिखा, प्रीति पटेल को 3 खत लिखे, बोरिस जॉनसन साहब को 2 खत लिखे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ना आया। पार्लियामेंटेरियन जो थे उनके तकरीबन कोई 15-20 जो खत थे वो मुझे मौसूल हुए। जो प्रिंस चार्ल्स थे उनकी तरफ से खत मौसूल हुआ, खत का जवाब आया। प्रिंस जो हमारी मलका है उनकी तरफ से हमें जवाब मौसूल हुआ, लेकिन वो बड़ा गोल मोल था, उस पे कभी फिर बात करेंगे। तो इस तरह हमने काफी सारी स्ट्रगल की है। ये नहीं है कि हम जो है वो बस सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं और बात यहाँ आके बकवास करते हैं। बकवास नहीं करते, पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आके आपसे बात करते हैं कि आपको ये इल्म हो जाए, आप इससे अवेयर हो जाए कि हम कुछ कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।